اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی جس میں پاکستان ایک مصالحت کار کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ایک میڈیٹر کے طور پر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی طور یہ معاملات حل ہو جائیں اور دونوں فریقین کہیں نہ کہیں لچک کا مظاہرہ کریں۔ واضح رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے اعتماد کا فتقان ظاہر کیا گیا اور جو ان مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے اقدامات اٹھانے تھے پاکستان امریکہ کی جانب سے وہ تاحال نہیں اٹھائے گئے اور اسی بنا پر یہ دونوں فریقین تاحال آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پہ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان یہ کہتی ہیں کہ ایران اور امریکہ مسئلے کے دیرینہ حل کے لیے سنجیدہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات با مقصد ہوں گے۔ اس پورے معاملے میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے رپورٹر امیر حمزہ سے جو اس وقت ماریہ سلطان کے ہمراہ موجود ہیں۔ امیر حمزہ، ماریہ سلطان صاحبہ کیا کہتی ہیں اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر؟ جی بالکل، ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پوری دنیا پاکستان پر ہے اور پاکستان میں اس وقت ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات باقاعدہ طور پر شروع ہو چکے ہیں۔ اس متعلق بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطانہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میم یہ بتائیں کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، کیا سمجھتی ہیں ان مذاکرات میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس مذاکرات میں جیسے کہ ابھی ان کی بات چیت ہوئی ہے پاکستانی پرائم منسٹر سے دونوں سائڈز کی، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں سائڈیں درینہ حل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ درینہ حل کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات با مقصد ہوں گے، باحاصل ہوں گے اور اس کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے ایک محفوظ جگہ دی ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مذاکرات شروع کرتے ہیں تو آپ پریشر نہیں ڈالنا چاہتے دونوں ڈیلیگیشنز کے لیے، کیونکہ بہت ہائی سینسٹیو ایشوز ہیں، اسٹرکچرل ایشوز ہیں، اور جب انٹرنیشنل میڈیا میں چیزیں آ جاتی ہیں تو توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں، اور ایک فیس سیونگ ایک پبلک پوزیشن ہوتی ہے، ایک انٹرنل پوزیشن ہوتی ہے۔ اور اس وقت یہ ایک ڈائریکٹ مذاکرات تو نہیں ہے، لیکن ظاہر نیگوسیشنز کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی ہے، جس میں ایک طرف ایرانی ڈیلیگیشن ہے، ایک طرف امریکی ڈیلیگیشن ہے، اور بیچ میں آپ جو ہے ایک طرح سے فیسیلیٹیٹر کا کام دے رہے ہیں تاکہ آپ آرام سے تحمل سے چیزیں پہنچا سکیں دونوں سائڈوں پہ، اور وہ جذبات کی رو میں، مشکلات کی رو میں وہ کہیں ڈی ٹریکٹ نہ ہو۔ تو کیا پاکستان دونوں فریقین کے درمیان باہمی ملاقات کروانے جا رہا ہے یا پھر الگ الگ ملاقاتیں جاری ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ صرف فارمیٹ ہے۔ ان کی یہاں موجودگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں باہمی ملاقات کے لیے ہی آئے ہیں۔ فارمیٹ اس لیے رکھا جاتا ہے یہ کہ اس کے پیچھے بنیادی کام یا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو قسم کے مذاکرات ہیں، تو کبھی آپ کی ٹون سے، کبھی آپ کی ایک دوسرے کی گفتگو سے اور پریشر میں، ظاہر ہے آپ نے کنسلٹیشن بھی کرنی ہے جو آپ کے ساتھ ٹیم آئی ہوئی ہے، تو آپ ایک دم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ کسی فرد واحد کا ڈیسیجن نہیں ہے، دونوں ملکوں کا ڈیسیجن ہے۔ سو اس کے لیے ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ کنسلٹیشنز چاہیے، اور آپ کنسلٹیشنز ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، جس طرح آپ نے ڈاکٹر ماریہ سلطانہ سے بھی جانا، اب اس وقت میں اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پر وزارت اطلاعات کی جانب سے میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا اور یہاں پر نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی صحافیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔